ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا محمود۔ اس کے پاس ایک دیہاتی لڑکا آیا تو بادشاہ کو وہ پسند آ گیا اور بادشاہ نے اسے اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ اب جو وہ وزراء تھے یا مشیر حضرات تھے، ان کو بڑی تنگی ہوتی کہ پہلے ہم مکرم تھے اور اب یہ دیہاتی سا ان پڑھ سا لڑکا آ گیا ہے اور بادشاہ کی خاص نظر اس کے اوپر ہے، تو وہ اس سے بہت حسد کرتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے وہ وزراء امراء کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے خزانے سے بہت قیمتی ہیرے جواہر نکالے اور ان کو صحن کے اندر سجا دیا، اور پھر وزراء امراء کو بلا کر کہا کہ بھئی اس صحن میں جو چیز ہے جس پر کوئی بندہ ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا وہ وزراء بھاگے، کسی نے اس ڈائمنڈ پہ ہاتھ لگایا، کسی نے اس ڈائمنڈ پہ ہاتھ رکھا، کسی نے اس کو چنا، کسی نے اس کو چنا۔ جب سب نے اپنے لیے مال و دولت کو چن لیا تو ایاز اس وقت گیا اور اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے اب یہ سب چیزیں میری ہو گئی۔ اس وجہ سے پھر محمود اس کی بڑی قدر کرتا تھا کہ یہ مجھ سے سچی محبت رکھنے والا نوجوان ہے۔ کچھ وزراء نے بادشاہ کو شکایت کی، ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں اور بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، آپ کی نظر میں ہماری وہ اہمیت نہیں جو اس لڑکے کی سی ہے، یہ دیہاتی سا ان پڑھ لڑکا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو بادشاہ نے سوچا کہ چلو میں ذرا ان کی عقل کا امتحان لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی آج میں آپ سب کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون زیادہ عقل مند ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہیرا رکھا اور ایک ہتھوڑا رکھ دیا اور وزراء کو کہا کہ بھئی آؤ اور اس ہیرے کو توڑ دو۔ پہلے وزیر صاحب نے جو ہتھوڑا پکڑا، قریب آئے تو وہ سوچنے لگے اتنا قیمتی ہیرا تو بادشاہ نے عقل کا امتحان لینا ہے تو میں اس کو نہ توڑوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو اتنے کیرٹ کا ہیرا نظر آتا ہے، بڑی مالیت ہے اور بادشاہوں کے خزانوں میں بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی اسی قسم کا بہانہ بنایا، تیسرے نے بھی بہانہ بنایا، چوتھے نے بھی، سب نے بہانے بنائے اور ہیرے کو کسی نے نہیں توڑا۔ آخر پہ ایاز رہ گیا تو بادشاہ نے اس کو ہتھوڑا پکڑایا اور کہا ایاز اس ہیرے کو توڑ دو۔ جیسے ہی اس نے کہا ایاز نے زور کی ایک ضرب لگائی اور ہیرے کے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب ٹکڑے کر دیے تو سب وزراء حیران ہوئے کہ اس سے زیادہ بیوقوف تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تو نے تو ہیرے کو توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو آپشن تھیں، یا تو میں ہیرے کو توڑ دیتا یا میں آپ کے حکم کو توڑ دیتا اور ہیرے کو بچا لیتا۔ میری نظر میں آپ کا حکم اس ہیرے سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھا، میں نے حکم کو پورا کر دیا اور معمولی قیمت والے ہیرے کو توڑ کے دکھا دیا۔ بادشاہ نے وزراء کو کہا کہ دیکھو اس کی اس عقل مندی کی وجہ سے مجھے اس سے محبت زیادہ ہے۔ ایک وزیر نے دیکھا کہ ایاز نے ایک پرانی سی الماری رکھی ہوئی ہے اور اس کو وہ تالا لگاتا ہے اور دن رات میں کسی ایک وقت جا کر الماری کھولتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر تالا بند کر کے واپس آ جاتا ہے اور یہ چابی وہ کسی کو نہیں دیتا۔ تو وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایاز نے ایک الماری رکھی ہوئی ہے، اس کو تالا لگا کے رکھتا ہے، کسی دوسرے بندے کو اس الماری میں دیکھنے کا موقع نہیں دیتا، مگر یہ خود روز چھپ چھپ کے اس کو دیکھتا ہے، تو ہمیں شک ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کوئی ہیرے موتی وغیرہ چرائے ہیں اور اس الماری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ پتہ کیجئے الماری میں کیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ایاز کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ ایاز کیا تمہاری الماری ہے؟ بادشاہ سلامت، میری ایک پرانی سی الماری ہے، تم اسے تالا لگا کے رکھتے ہو؟ جی بادشاہ سلامت، میں تالا لگا کے رکھتا ہوں۔ کسی کو چابی نہیں دیتے؟ جی میں کسی کو چابی نہیں دیتا۔ اچھا اس میں ہے کیا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ چابی آپ لیجئے اور اس میں جو کچھ ہے وہ اٹھوا کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی کو کہا کہ چابی لے جاؤ اور جو کچھ الماری میں ہے اٹھا کے لاؤ۔ اب وزیر لوگ بڑے خوش ہوئے، آج اس کی چوری پکڑی جائے گی اور یہ بادشاہ کی نظر سے ہمیشہ کے لیے گر جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ چابی لے کر گیا وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے
3 چیزیں لے کے آیا۔ ایک پرانے جوتے تھے اور تہبند تھی اور کرتا تھا۔ تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پرانا جوتا رکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کوئی اتنی قیمتی چیز ہے کہ تو اس کو الماری میں بند رکھتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا روزانہ اور کسی اور کو دیکھنے نہیں دیکھتا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب میں آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا تھا میں نے یہ جوتے پہنے ہوئے تھے اور یہ لباس پہنا ہوا تھا، جب یہ پرانے ہو گئے تو میں نے ان کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا، اب میں نے تالا لگایا ہوا ہے، روزانہ اس مرتبہ میں ان کپڑوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں ایاز تیری اوقات یہ تھی، جو تجھے کچھ مقام ملا وہ بادشاہ کی مہربانی کی وجہ سے ملا۔ اس وجہ سے ایاز سے محمود کو بہت زیادہ محبت تھی۔